اللهم لك الحمد يا نور النور يا نورا قبل كل نور ونورا بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه النور وصل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة أنواره نجومه وأقماره آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا تنم فرسودا جان پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پیمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ چوسوئے مر گزراری منے مسکین زیناداری فدائے نقش نالے کون جان یا رسول اللہ جے آ جاؤ کدے ویڑے میرے نالے پاکوں تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ کراں قربان تن
من اپنا سارایا ذکر دے خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانا پشیمانا پشیمان یا رسول اللہ او میرا منہ گیا کالا گناہ دی سیاہی تو نہ کیوں کیتے تے پچھتاواں نہ کارا یا رسول اللہ کراں قربان تن من اپنا سارا یا چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ او جسے گھڑی بخشش دا دروازہ نہ بھولی اسے گھڑی جامی بیچارہ یا رسول اللہ ہے میری جان تے تن پارا پارا یا بعد از حمد و صلات انتہائی معزز و محترم لائق صد عزت و تکریم اسٹیج پر جلوہ فرما تمام علماء کرام حاضرین محفل شرکائے تقریب سعید، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی عزیز القدر بھائی جناب محترم مجید اتاری صاحب نے اپنے آبا و اجداد اور والدین کے سال ثواب کے لیے سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما کے ان کے درجات بلند فرمائے۔ احباب ذی وقار، چند گھڑیاں محبت ذوق شوق کے ساتھ ہم سب مل کے حضور کا ذکر کریں گے، آقا کی نعت پڑھیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ذکر حضور کے دربار میں پیش کیا جائے گا، حضور اس ذکر کو دیکھیں گے، ہمارے خلوص سے بڑھ کے ہمیں نوازشات عطا فرمائیں گے۔ اور یہ یقین ہے میرا، آقا کی بارگاہ میں جب دیکھا جائے تو انتظام نہیں دیکھا جاتا، دلوں کا اطمینان دیکھا جاتا ہے، انتظام نہیں دیکھا جاتا، پیار دیکھا جاتا ہے۔ اور جب پیار آقا دیکھتے ہیں تو پھر انتظام نہیں دیکھتے، آقا کرم فرمانے پہ آئیں تو بھنے ہوئے چنے بھی قبول فرماتے ہیں۔ خلوص ہو، بس پیار ہو۔ بندہ مومن، میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، ہماری محفلوں میں، بڑی بڑی محفلوں میں جا کے دیکھتے ہیں خلوص کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے، ریا اور سما بڑھتا جا رہا ہے، کچھ اور چکروں میں پڑ گئے ہم۔ تو گزارش یہی ہے کہ پڑھنے والے سننے والے ہم سب مل جائیں اور اخلاص کے ساتھ حضور کی نعت پڑھیں، پھر یقین کریں آقا اوقات نہیں دیکھیں گے، پھر اپنی ذات کے مطابق کرم فرمائیں گے۔ احباب ذی وقار،
نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بابرکت ذکر، یہ وہ عظیم الشان ذکر ہے جسے اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بتایا ہے، یعنی دنیا بنانے کی وجہ حضور کے ترانے ہیں۔ خود حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِأُعَرِّفَ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، اے محبوب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہم نے بنایا ہی تیری شان دکھانے کے لیے ہے۔ اگر یہ کہہ دوں تو بالکل بجا ہے، گویا رب یہ فرما رہا ہے اے میرے پیارے حبیب، میں نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک جو بنایا ہے تو تیری شان دکھانے کے لیے بنایا ہے۔ میں نے حضرت نوح کی قوم پر حضرت نوح کو سیلاب سے ان کے حواریوں سمیت جو نجات عطا فرمائی ہے تو تیری شان دکھانے کے لیے۔ ملتے جاؤ، تھوڑی کم کر دو تاکہ سمجھ صحیح آ سکے۔ میں نے حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ سے بچایا ہے تو تیری شان دکھانے کے لیے۔ حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے محفوظ فرمایا ہے تو تیری شان دکھانے کے لیے۔ میں نے انبیاء کرام کو معجزات سے مزین فرما کے دنیا میں بھیجا ہے تو تیری شان دکھانے کے لیے۔ اور آگے تک بات کریں تو بالکل حق ہے، قیامت کے دن اللہ ساری کائنات کو بلا کے اپنوں کو، بیگانوں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، سب کو جمع فرما کے اپنے محبوب کو کرسی صدارت پہ بٹھا کے، اپنے محبوب کو کرسی صدارت پہ بٹھا کے ساری کائنات کو حضور کے قدموں پہ جھکا کے اللہ حضور کا محتاج بنائے گا۔ یا رب کریم یہ کرم کیوں ہے؟ فرمایا یہ انتظام بھی محبوب کی شان دکھانے کے لیے ہے۔ یہ جو کچھ ہے بس ہر مقام پر حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمتیں اللہ تعالیٰ اجاگر فرمانا چاہتا ہے۔ 3 جملے شاید میں نے پہلے کبھی پیش کیے ہوں، آپ احباب کو 3 جملے سنا رہا ہوں اور ہر جملے پہ بلند آواز سے آپ نے بولنا ہے، پتہ چلے اہل کوٹلہ ہمیشہ کی طرح اہل محبت ہیں، پوری توجہ کرنا۔ گویا رب فرمانا چاہتا ہے ہم نے دنیا بنائی ہے یار کے نعرے لگوانے کے لیے، ہم نے دنیا بنائی ہے یار کے قصیدے پڑھوانے کے لیے، ہم نے دنیا بنائی ہے یار محبوب کے ترانے سنوانے کے لیے، اور ہم نے قبر بنائی ہے محبوب کے جلوے دکھانے کے لیے۔ تیسرا جملہ رہتا ہے، ذرا تیار ہو جائیے، ہم نے دنیا بنائی ہے محبوب کے کلمے پڑھوانے کے لیے، محبوب پر درود پہنچانے کے لیے، ہم نے قبر بنائی ہے محبوب کے جلوے دکھانے کے لیے، اور ہم نے حشر بنایا ہے محبوب کو دولہا بنانے کے لیے۔ گویا ہر جہان حضور کی شانوں کے لیے بنا ہے، عالم برزخ ہو کہ عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو کہ عالم آخرت ہو، یہ سب حضور ہی کے لیے سجایا گیا ہے۔ آئیے احباب، آج کی اس محفل کا عنوان خوبصورت ہے، حسن اذنین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے عنوان شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا امام اعلیٰ حضرت کی توجہ حاصل کریں۔ امام فرماتے ہیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس ایک گل کی بہار ہے کہ بہار بھی گل گلزار ہے، کہ بہار بھی بلبل زار ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ امام نے کیا فرمایا۔ امام فرماتے ہیں میری نظر ایک ایسے باغ پہ پڑی ہے کہ ہر باغ اس باغ پہ فدا، ہر باغ اس گلستان پہ قربان۔ امام یہ کون سا باغ ہے؟ فرمایا یہ باغ نبوت ہے،
یہ باغ باغ رسالت ہے، جس میں کوئی پھول حضرت آدم کی نبوت کا ہے، کوئی پھول حضرت موسیٰ کی نبوت کا ہے، کوئی پھول حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ہے۔ یہ ایسا بے مثال باغ ہے، ہر دنیا کا باغ اس باغ کے اوپر قربان، مگر عجب اس ایک گل کی بہار ہے۔ فرماتے ہیں اس باغ کے اندر ایک پھول ایسا بھی ہے جو اتنا شان والا ہے، جو اتنا کرم والا ہے، جو اتنی عظمت والا ہے، جو اتنی رفت والا ہے۔ اولاً تو یہ قانون ہے، ہمیشہ بلبل ہے جو باغ پہ قربان ہوتی ہے، مگر یہ وہ پھول ہے، ہر باغ اور ہر بہار اس پھول پہ ایسے قربان ہو رہی ہے جیسے بلبل بہار پہ قربان ہو رہی ہے۔ وہ پھول کوئی اور نہیں، مدینے کا تاجدار ہے۔ اگلا شعر سنو، امام فرماتے ہیں وہ سمن، وہ سوسن و یاسمن، وہ بنفشہ سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ جیسے سمجھا دیتا ہوں، سمن چنبیلی کا پھول ہوتا ہے، آگے سارے نام ہی پھولوں کے ہیں۔ وہ سمن، وہ سوسن، یہ بھی ایک پھول ہے۔ وہ سوسن و یاسمن، جس کو یاسمین کہتے ہیں، یہ بھی پھول ہے۔ یاسمن، وہ سمن، وہ سوسن و یاسمن، وہ بنفشہ سنبل نسترن، گل، سرو، لالا، سب پھولوں کے نام ہیں۔ امام فرماتے ہیں بھرا ہوا ہے پورا باغ پھولوں سے۔ ہر پھول میں جو حسن ہے، ہر پھول میں جو خوشبو ہے، ہر پھول میں جو چمک ہے، ہر پھول میں جو نورانیت ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ اصل میں نور نور مصطفیٰ ہے، یہ سب نور محمد کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، ہر پھول کے اندر حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ آئیے احباب ذکر شروع کرتے ہیں کہ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا۔ مقطع ہے، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔ حضور کے مبارک کانوں کا حسن آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے۔ کانوں کے حسن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسن ظاہری، ایک ہے حسن باطنی۔ ظاہری حسن یہ ہے کہ کان دکھنے میں کیسے تھے، باطنی حسن یہ ہے کہ کانوں میں طاقت کتنی تھی۔ دونوں پہ کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے بغور حضور کے کانوں کو دیکھا، تخرج ببیاضہما من تحت تلک الغدائر، حضور کی مبارک زلفیں، حضور کے مبارک بال آپ کے کانوں کے اوپر تھے، کان بالوں کے نیچے تھے۔ حضور کے کان بالوں کے نیچے ایسے لگ رہے تھے کأنما توقد الکواکب الدریہ بین تلک السواد، ایسے چمک رہے تھے جیسے تاریک رات میں ستارے چمکتے ہیں۔ حضور کی سیاہ زلفوں کے نیچے کان مبارک ایسے روشن تھے، ایسے چمک رہے تھے جیسے ستارے چمک رہے ہیں۔ یہ تشبیہ دی ہے حضرت سیدہ نے، گویا حضور کی زلفیں ایسی تاریک ہیں جیسے رات کی تاریکی ہے، اور حضور کے کان اس تاریکی میں ایسے روشن ہیں جیسے ستارے چمک رہے ہیں۔ یہ ہے کانوں کی ظاہری بناوٹ اور چمک۔ اور ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں تام الاذنین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کی بناوٹ مکمل تھی۔ مکمل کے لفظ پہ محدثین نے کلام کیا۔ مکمل کا کیا معنی؟ ہر کسی کے کان پورے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے تو نہیں ہوتے، کم تو نہیں ہوتے کسی کے، کوئی ہوا جو معذور ہوا۔ تو تام الاذنین کا کیا معنی ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں تام الاذنین فی الحسن، اس کا معنی یہ ہے اللہ نے حسن کی آخری حد تک اپنے محبوب کے کانوں کو حسین بنا دیا ہے۔ اب اس سے اور حسن ہو ہی نہیں سکتا، اس سے مزید خوبصورت کان ہو ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟
یعنی اللہ نے اس حد تک پہنچایا حضور کے کانوں کے حسن کو کہ اب اس سے مزید حسن کی گنجائش ہی کوئی نہیں. گویا یوں سمجھو اللہ نے کائنات میں کانوں کا حسن جتنا بھی بنایا تھا وہ سب کا سب اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. آئیے احباب حسن باطنی یعنی قوت سماعت کی بات کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد شریف میں، اپنے مزار شریف میں حضور ہم گناہ گاروں کے کلام بھی سنتے ہیں، ہمارے سلام بھی سنتے ہیں، اور تو اور رہا ہمارے دلوں کے وساوس کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے خیالات بھی سنتے ہیں. کہو محبت سے سبحان اللہ. اب اس پہ پہلی دلیل میں پیش کرنے لگا ہوں قرآن حکیم سے، تلاوت پیش کروں گا، محبت سے کہیے سبحان اللہ. آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو. میرا پروردگار فرماتا ہے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ يَوْمٍ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. میرا پروردگار قیامت کا منظر بیان فرماتا ہے. جنتی جنت میں جا چکے ہیں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں، پھر جنتی جہنمیوں سے کلام کریں گے. ان کے مکالمے کو، ان کے کلام کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. جنتی آواز لگائیں گے جہنمیوں کو، جہنمی آواز لگائیں گے جنتیوں کو. سب سے پہلے جہنم والے بولیں گے، فرمائیں گے، کہیں گے نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، او جنت والو ان افیدوا علینا من الماء، یہ جنت کا جو پانی ہے تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی بہا دو، ہم جل رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، تھوڑا سا یہ پانی ہمیں بھی عطا کرو. وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ہمارے اوپر بھی گرا دو، ہمیں بھی پہنچا دو. اب آگے سے جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کا پانی ہے، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے. گویا مطلب یہ ہے یہ جنت کی نعمتیں کافروں کا حصہ نہیں، میرے نبی کے عاشقوں کا حصہ ہے. یہ جنت کی نعمتیں یہ کافروں کے حصے نہیں، یہ حضور کے وفاداروں کے حصے میں ہیں. اب توجہ کرو، جنتی جنت میں ہیں، جہنمی جہنم میں، اور مت سمجھا جائے جنت اور جہنم ساتھ ساتھ ہے. انج نہیں کہ بکند سانجی ہے، ادھر جنت تے ادھر دوزخ تے، کند تو تے منہ کر کے تے واداں پہ مار دینے، انج گل نہیں، یہ مطلب نہیں. ساتویں آسمان سے اوپر جنت ہے، اندہا جنت المأوا، قرآن کہتا ہے یہ جنت المأوا سدرۃ المنتہا کے قریب ہے. اور سدرۃ المنتہا ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر دوسرے آسمان تک 500 سال، پھر تیسرے آسمان تک 500 سال، پھر چوتھے تک، پانچویں تک، چھٹے اور ساتویں آسمان تک. ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے. اتنی دوری پہ جنت ہے، اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے، ساتوں زمینوں کے نیچے موجود ہے. جنتی ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اور جہنمی ساتوں زمینوں کے نیچے ہے. وہ وہاں سے کلام کرتا ہے، یہ وہاں سے کلام کرتا ہے. جنتی
نبی جہنمیوں کی بولی کو سنتا بھی ہے، ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب توجہ سے جملہ سنو، میں کہتا ہوں لوگوں غور کرو، اگر جنتی جنت میں رہ کے اتنی دور سے جہنمیوں کا کلام سن سکتا ہے تو میرے نبی گنبد خضرا میں رہ کے غلاموں کا سلام بھی سنتے ہیں۔ جنتی ہر صحابی نبی علماء اہل سنت۔ سوچو جنتی کہاں ہے اور جہنمی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے ہے، علماء نے اس کو پوری وضاحت صراحت سے بیان کیا ہے۔ جو صفتیں جنتیوں کو جنت میں جا کے ملنی ہیں اللہ نے حضور کو دنیا میں ہی عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ جنتیوں کے پسینے سے خوشبو آئے گی، خوشبودار پسینہ، یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ کیا چشم فلک نے نہیں دیکھا حضور کا پسینہ لوگ اس لیے جمع کرتے تھے کہ بطور عطر کے استعمال کریں، حضور کے پسینے میں خوش۔ تو جنتیوں والی صفتیں اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں، تو جنتی جنت میں جا کے سنے گا تو حضور کیوں نہیں سن رہے بھائی؟ کو 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے ہی لگ دینے مدینے پہنچتے ہیں، کہاں وہ 500 سال کا سفر اور کہاں یہ 5-6 گھنٹے کا سفر جہاز پہ؟ زیادہ کون سا ہے، جنت والا یا دنیا والا؟ وہ زیادہ ہے نا، تو زیادہ والا جو ہے وہ سن رہا ہے تو قریب والا کیوں نہیں سن سکتا بھائی؟ اچھا، یہاں پر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال نقل کیا تذکرہ کے اندر، التذکرہ فی احوال الموتى ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک سوال نقل فرمایا، کیف یسمع بعضهم کلام بعضهم ویرا بعضهم بعضا۔ ان کا یہ سوال بڑے خاص انداز میں سمجھنے کے قابل ہے۔ فرماتا ہے کیسے سنیں گے جنتی جہنمیوں کو، کیسے سنیں گے اور کیسے دیکھیں گے؟ ان کے سوال سے ایک معنی اور سمجھ میں آ گیا، صرف سنن گے نہیں ویکھن گے بھی۔ تو سوال کیا کہ کیسے سنیں گے؟ اس کا جواب حضرت امام قرطبی نے دیا، ایسا لگتا تھا جیسے اس وقت کا بریلوی ہے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ کل کا نکلا عقیدہ ہے، امام قرطبی کو پڑھو ایسا، بلکہ جس امام کو بھی پڑھو آپ کو ایسے ہی لگے گا یہ بریلی سے فیض یافتہ ہے، لیکن وہ بڑے ہیں تو بڑوں کا ہم ادب سے کریں گے ذکر، اور یوں کہیں گے ان بڑوں کا فیض سارا جمع ہو گیا ہے بریلی کے اندر۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، امام قرطبی میں جواب دیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُقَوِّي أَسْمَاعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، میرا پروردگار جنتیوں کی آنکھیں بھی تیز کرے گا، ان کے کان بھی تیز کرے گا، ان کے کانوں کو بھی طاقتور بنائے گا، ان کی آنکھوں کو بھی طاقتور بنائے گا۔ اس طاقت کی بنیاد پہ وہ جنت میں بیٹھ کے جہنمیوں کو دیکھیں گے بھی، ان سے کلام بھی کریں گے۔ اب توجہ سے جملہ سنو، میں کہتا ہوں وہ پروردگار جو جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد ان کی آنکھوں کو طاقتور بنا سکتا ہے، ان کے کانوں کو طاقتور بنا سکتا ہے، اور ان تک جہنمیوں کا کلام پہنچا سکتا ہے، وہ مدینہ الرسول میں غلاموں کا سلام بھی پہنچا سکتا ہے۔ کوئی ایسی گل نہیں جڑی اللہ دی قدرت تو دور ہے، جو رب اس پر قادر ہے کہ جنتیوں کو طاقت عطا فرمائے، وہ کیسی بات کرے گا، وہ کیسے جواب دے گا اس کی، جو کہ نہیں 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 کوئی نہیں۔ اس سے پوچھو بھائی خدا کے بندے عقل تو کرو، 1500 سال کے بعد ایک بندہ حضور کے نام پہ ہو جائے قربان، جنتی بن جائے، حضور کا نام لیوا ہو، حضور کا غلام ہو،
جنت میں جائے گا تو طاقت وہی ہے، سماعت وہی ہے، بصارت وہی ہے۔ میں کہتا ہوں جب ان کے نام لیوا غلام کی شان یہ ہے تو امام کی شان کیا ہوگی؟ جب غلاموں کو یہ عظمتیں مل رہی ہیں، رب ان کے غلاموں کو دے رہا ہے تو ان کو نہیں دے رہا، ایسی بات کرتے۔ یقین کرو جو استغاثہ ہم یہاں سے پیش کرتے ہیں حضور مدینے سنتے ہیں، بلکہ اس کے لیے آواز کی ضرورت نہیں، الفاظ کی ضرورت نہیں۔ عظمت رب کائنات کی قسم، ہمارے الفاظ، ہمارا کلام، ہمارے دکھ درد ہمارے دل سے الفاظ کا لباس پہن کر زبان پر بعد میں آتے ہیں، مدینے پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو آؤ پھر مل کے پکارے حضور کو کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ عقیدہ ہے حضور سن رہے ہیں تو پکارو بلند آواز سے، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، فقط بس فقط ایک آپ کا ہی ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا فقط آپ، فقط بس آپ کا ہی ہے سہارا یا رسول اللہ۔ یہ یقین رکھو حضور کا فرمان ہے، انی لعارف حجرا بمکہ، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو مکہ شریف میں تھا اور ہجرت سے پہلے مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ میں کہتا ہوں جو نبی سلام پڑھنے والے پتھر کو جانتا ہے وہ نبی سلام پڑھنے والے غلام کو بھی جانتا ہے۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار۔ اچھا دو طبقے ہیں، ایک تو وہ جو کہتا ہے یا رسول اللہ کسی صورت سے آکھنا ہی نہیں آکھنا، اتھوں میں نہیں آکھنا تے مدینے جا کے بھی نہیں آکھنا۔ ایک تو طبقہ ہے وہ، ایک طبقہ ہے وہ جو کہتا نہیں اتھوں نہیں آکھنا، مدینے جا کے جالیاں دے سامنے کہہ سکتے ہو۔ یہ دو گروہ نے، تھن پتہ کیڑا کیڑا ہے، ہن ذرا غور نہ گل سنے۔ جس آکھیا ہے آکھنا ہی نہیں، وہ تے سرے فہرست، وہ تے منڈو ہی کہندا زندہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا وہ دا بھی علاج تھوڑا جا کر لئیے۔ اچھا زندہ نہیں ہے تو جہاں فرمایا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فنبی اللہ حی۔ اچھا نبی زندہ ہے، وہ دا مطلب کی ہے پھر؟ اچھا جی مطلب ہے برزخی حیات۔ اچھا جی برزخی حیات تے قبر چ کیڑی حیات ہوندی ہے؟ وہ ہوندی برزخی ہے۔ بھائی یہ کہنے کی ضرورت تمہیں کیا پڑ گئی کہ برزخی حیات ہے؟ قبر والی زندگی ہوندی برزخی ہے۔ ہم نے کب کہا دنیا کی طرح کی زندگی ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں وہ جسم جو نبی پاک کا دنیاوی جسم تھا، قبر میں وہی جسم زندہ ہے۔ حیات وہ بھی کہیں گے لیکن اس پہ بات نہیں کریں گے، کہیں گے حیات کہتے ہیں حیات حیات، مگر حیات برزخی۔ اچھا انہوں ذرا سیڈ تے کر دے جڑا حیات دی منکرے، ادنا ذرا لمبی گل ہو جانی ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ پہلا حیات مناؤ تو پھر سماعت مناؤ۔ گل ذرا وہ دی کر لیے جڑا کہہ رہا ہے، بول رہا ہے میں حیاتی ہوں، میں حیات کا قائل ہوں، مگر یا رسول اللہ اتھو نہیں کہنا، اتھے جا کے کہنا ہے۔ یہ دا علاج ذرا سوکھا ہے۔ وجہ اچھا جی
مجھے بتاؤ یہاں سے کیوں نہیں کہنا؟ نہیں یہاں سے نہیں سنتے، وہاں سے سنتے ہیں۔ اچھا بتاؤ زندگی میں جب حیات ظاہری میں تھے تو پھر کہاں کہاں سے سنتے تھے؟ ارے اس سوال کا جواب آئے گا، پھر تیرے سوال کا جواب بھی آئے گا۔ جب حیات ظاہری میں تھے تب کہاں کہاں سے سنتے تھے؟ حدیث سناتا ہوں، میرے پاک نبی، یہ بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام خیر معراج سے واپس آئے، واپس آ کے حضرت بلال سے فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا ہے تم؟ کون سا عمل کرتے ہو جس کی تمہیں امید ہے اللہ تجھے بڑا اجر عطا کرے گا؟ مفہوماً حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، مفہومی جملے، کون سا عمل کرتے ہو؟ اور پھر حضور نے فرمایا میں نے سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے جوتوں کی آواز کو سنا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، منانے کا نہیں، پوری توجہ چاہوں گا۔ اچھا سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جوتوں کی آواز میں نام لکھا ہوتا ہے کہ دیاں جوتیاں دی آواز ہے؟ جوتیاں دی آواز گلی جو بندہ لگ دا ہے تے چریٹ چریٹ دی آواز آ رہی ہے، جوتیاں کو بندہ رگڑ کے یا قدم چک کے ٹور رہا ہے، جوتیاں دی آواز تو اڑیاں کرنا چاہیے تے پتہ لگ جائے گا جی کون جا رہا ہے۔ کی خیال ہے؟ وہ بندہ اگر کوئی بہت قریبی ہے نا، بہت ہی قریبی، تے وہ دی چال دا تو پتہ ہوئے تے پھر تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یقین نہیں ہو سکتا ہے وہ نال رلدی ملدی چار کسی اور دی ہوئے۔ اسی پڑھتے سن تے ساڑے کو استاد گرامی سے علامہ علی اصغر صاحب، وہ دروازے جو انٹر ہوندے سن سانو پتہ لگ جاتا سی استاد آ گئے نے، انہاں دیاں جتیاں دی آواز تو، کیونکہ سانو پتہ سی انہاں دی چال کیویں تشریف لے آتے ہیں۔ تو بعض اوقات آئیڈیا ہو، لیکن یقین تو نہیں، یہ بھی ایک آئیڈیا ہے، اندازہ ہے، یقین کامل نہیں ہو سکتا، کوئی اور بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کرم ہے حضور کا، حضور بلال کے جوتوں کی آواز کو صرف سنتے نہیں، پہچان بھی رہے ہیں یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے۔ سمجھنا اس بات کو ذرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں مکے میں، جوتوں کی آواز حضور سنتے ہیں جنت میں، تے فاصلہ تو پتہ لگ ہی گیا ہے، فاصلہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ کتنا ہے۔ اب ایک طرف فاصلہ رکھو مکے سے جنت تک کا سفر، مکہ ٹو پیراڈائز، ڈسٹینس مکہ ٹو پیراڈائز، ایک طرف اے رکھو، ایک طرف رکھو جناب ڈسٹینس پاکستان ٹو مدینہ، ٹھیک ہے؟ تے بہتا کیڑا ہے ایتھوں مدینے آلا یا مکیوں جنت آلا؟ جنت والا زیادہ ہے نا، گویا انج کہہ لو تے گل ٹھیک ہے، جنت وچ حضور ہون تے دور نے، مدینے ہون تے قریب نے، کہہ سکتے ہو نا، نسبتاً بات کروں تو یہ کہہ سکتے ہو حضور جنت میں ہوں تو دور ہیں، مدینے ہوں تو قریب ہیں۔ اب ذرا غور سے میرا جملہ سنو، جو نبی دور ہو کے غلام کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، وہ قریب ہو کے صلاۃ و سلام بھی سنتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ حضور مدینے میں قریب ہیں، جنت میں ہوں تو دور ہیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات ظاہری میں سماعت کی طاقت یہ تھی، زمین پہ بیٹھ کے جنت یا جنت میں بیٹھ کے زمین کی آوازوں کو حضور سنتے ہیں، یہ ہے حیات ظاہری کی طاقت۔ ہن جڑا بندہ کہہ رہا ہے حضور زندہ نے، حیاتی ہونے دا دعویٰ بھی کر رہا ہے، انہوں سر تے رکھو قرآن تے انہوں پوچھو مینوں دس حیات منیاں، نبی پاک حیات نے من بیٹھا ہے، اے دس ہن کتھے لکھے ہے اللہ نے جیڑی سماعت زندگی وچ دتی سی وہ واپس لے لئی ہے؟ میری گل سمجھو تسی میں کی کہہ رہا، یہی مطلب ہے نا۔ اگر کوئی بندہ کہے حیات ظاہری وچ تے جنت تو سن دے سن، جنت تک دیاں آوازاں سن دے سن، جنت وچ رہ کے زمین دیاں سن دے سن، اے حیات ظاہری دی طاقت ہے، تے ہن بھی زندہ نے، لیکن سن دے ایتھوں نہیں، کول جا کے بولو تے پھر سن دے نے۔ یہ دا مطلب ہویا بندے دا عقیدہ ہے وے اللہ نے جیڑیاں شاناں دتیاں سن وہ پھر لے لیاں نے۔ خدا کے بندے عقل نو ہاتھ پھیر، اللہ واپس لین واسطے نہیں دتیاں،
اللہ عزتاں تے طاقتاں تے شاناں واپس لین واسطے نہیں دتیاں بلکہ دے کے تے وعدہ کیتا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب جب جب زمانہ گزرتا جائے گا تیری شانیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ حضور نو اللہ شانہ واپس لین واسطے نہیں دتیاں، مزید ودان واسطے دتیاں نے۔ تو قوت سماعت یہ بھی حضور کی ایک شان ہے، اگر یوں کہہ لو تو غلط نہیں۔ جو شان جو عظمت حضور کی سماعت کی ظاہری حیات میں تھی اب اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ آئیے دوسری مثال قرآن حکیم سے پیش کرو محبت سے، سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، قرآن کھولو، سورہ نمل اٹھاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر فرما ہیں۔ قرآن فرماتا ہے جب وہ وادی نمل میں پہنچے ہیں، چونٹیوں کی بستی میں پہنچے ہیں، چونٹی دور تھی، 3 میل کا فاصلہ ہے۔ وقالت النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹیوں کی ملکہ بولی اور کہنے لگی ہے چونٹیوں سلیمان کا لشکر دور سے آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں ماری جاؤ۔ اب توجہ کرو میرے نبی کے غلاموں، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے پہ سنتے بھی ہیں، سن کے سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھ کے مسکراہٹ کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں۔ قرآن کھولو، اللہ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی بات پہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہیں، ہنسی آ گئی حضرت سلیمان کو، آپ نے اپنے لشکر کو روک دیا حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی گئیں۔ اب توجہ سے جملہ سنو، یہ سلیمان علیہ السلام وہی ہیں جو معراج کی رات پیچھے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے پیچھے اس امام دے۔ یہ سلیمان علیہ السلام وہی ہیں جو میرے نبی کو امام مان کے حضور کے پیچھے کھڑے تھے۔ اب توجہ کرو، جب مقتدی نبی کی شان یہ ہے وہ 3 میل کی دوری سے چونٹی کی آواز کو سن سکتا ہے، تو امام نبی کی شان یہ ہے وہ اپنے مدار میں بیٹھ کے غلاموں کے سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ چونٹی بول دی ہے، کدی کسی آواز سنی چونٹی دی؟ یہ وچ اختلاف سی سائنسداناں دا اپنا۔ 2009 تک سائنس دا نظریہ یہ سی چونٹی بول دی نہیں، اسامی یہی پڑھیا۔ ہن تسی گوگل کرو، ریسرچ کرو، یہ دیتے اے ریسرچ ہے۔ 2009 تک سائنسداناں دا یہ نظریہ سی چونٹیاں بول دیاں نہیں، ایک کیمیائی سگنل ہوندا ہے، انہاں دیاں بالاں وچ ایک طاقت ہوندی ہے، وہ بال رگڑ دیاں نے تے سگنل ایک پیدا ہوندا ہے تے جا کے دوسری چونٹی نوں سگنل ملدا ہے، انہاں نوں گل ایک دوجے دی سمجھ آ جاندی ہے۔ تساں کدی ویکھیا کیڑے ٹردے نے تے جدوں آ کے ایک دوجے نال ٹکر مار دیندے راہ بدل جاندے نے، وہ ایک سگنل ہوندا جڑے ایک دوجے نوں پہنچاندے نے، ڈلیور کردے نے، بس اس کیمیائی سگنل دے تھرو انہاں دی گل بات ہوندی ہے، میسج چلا جاتا ہے، سمجھ آ جاندی ہے انہاں نوں کی کہہ رہی ہے چونٹی دوسری۔ لیکن 2009 وچ سائنسداناں ریسرچ کیتی کہ جدوں چونٹیاں گھبرائیاں ہون تو پھر انہاں دی گل بات بھی سمجھ آ جاندی ہے، یعنی وہ آواز بھی ہوندی ہے انہاں دی، پھر وہ بولدیاں بھی رہیں۔ جیڑی بھی ریسرچ ہوئے پہلا والی ہوئے یا بعد والی، سانوں ادنا سروکار کوئی نہیں کہ سائنس کی آندی ہے۔ اور سائنس دی یہ بعد والی جو ریسرچ ہے، پہلا سائنسدان کہندے سن کہ دیکھو قرآن کریم جڑا ہے ادی یہ گل غلط ہے، معاذ اللہ، من قولہا، قول تے ہوندا نا گل بات نوں کہندے نے قول، تے چونٹی تے بول دی کوئی نہیں تے قول کتھوں آ گیا، گل بات کتھوں آ گئی؟
لہذا قرآن دی یہ گل سچی نہیں، لیکن 2009 میں جو خود سائنس نے ثابت کیتا چونٹیاں دی بھی گل بات ہوندی ہے، قول انہاں دی گل بھی ہوندی ہے، گویا قرآن دی صداقت سائنس نے ایک دفعہ پھر ثابت کی تھی۔ ایک الگ نظریہ مستشرقین اور ملحدین دی طرفوں ایک اعتراض ہوندا سی قرآن حکیم دے اوتے، تسی ملحدین دے اعتراضات پڑھو، انہاں وچ ایک اعتراض بھی ہے، ہن ذرا غور کریو۔ چونٹی اگر بولے بھی وڈے تو وڈے او جڑے آلات نے انہاں دے نال بھی اودی آواز نو سنیا نہیں جا سکتا، انی دھیمی آواز ہے، انی باریک آواز ہے، اور اگر کیمیائی سگنل نے تو پھر تو بالکل نہیں۔ لیکن حضرت سلیمان نبی نو رب نے طاقت عطا فرمائی ہے، وہ چونٹی 3 میل دی دوری تے وے، حضرت سلیمان او دی گل نو سن کے تے مسکرا رہے ہیں۔ ہن ایتھے بندہ کی کرے؟ ہن سیدھی جی گل ہے، 2 جمع 2 4، انجے ہی گل ہے بھائی جدو سلیمان نبی چونٹی دی بولی سن دے بھی نے، سمجھ دے بھی نے، مسکراندے بھی نے، تے حضور بھی غلامہ دا صلاۃ و سلام سن دے بھی نے، سمجھ دے بھی نے، جواب بھی دے رہے ہیں۔ آباب ذی وقار، آئیے ایک مثال اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہر نبی کے صحابی ہیں، رسول الملائکہ ہیں، خطیب بیت المعمور ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی عظمت و شان ایک حدیث میں وارد ہوئی، مسند احمد میں، مسند امام اعظم میں یہ حدیث آئی ہے۔ ایک جہنمی جہنم کی تہہ میں یا حنان یا منان کا ذکر کرے گا، یا حنان یا منان یہ لفظ بولے گا۔ حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا کے مقیم، لفظ موجود ہے حدیث میں، حتی یسمع کلامہ جبرائیل علیہ السلام، حتیٰ کہ اس کے کلام کو حضرت جبریل سنیں گے، فیعجب من کلامہ، اور اس کے کلام کو سن کے تعجب کریں گے۔ بس آگے پیچھے کیا ہے میں وہ چھوڑ رہا ہوں، صرف محل استشہاد، محل استدلال پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت جبریل ہیں سدرۃ المنتہا پر، اور وہ جہنمی جہنم کی تہہ میں ہے، وہاں سے وہ یا حنان یا منان پڑھتا ہے، حضرت جبریل وہاں بیٹھ کے سنتے بھی ہیں، اس کے کلام پہ تعجب بھی کرتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں حضرت جبریل کون ہے، سبحان اللہ محبت سے کرو، آؤ میں بتاؤں حضرت جبریل کون ہے۔ ترمذی شریف کی روایت، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہوتے ہیں، وَوَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ وَوَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ، میرے بھی 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر میرے زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں والے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمینوں میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ اب توجہ کرو، حدیث سے معلوم ہو گیا جبریل وزیر ہے میرے نبی کا، وزیر ہے میرے نبی کا۔ اب توجہ سے کلام سنو، میں کہتا ہوں جن کے وزیر کی شان یہ ہے، اس نبیوں کے امیر کی شان کیا ہوگی؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آؤ پھر پکارے حضور کو، اور اس یقین سے پکارے کہ حضور ہمارا کلام بھی سنتے ہیں، حضور ہمارا کلام بھی سمجھتے، مل جاؤ کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا، کوئی بندہ خاموش نہ رہ جائے، مل جاؤ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا، روز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا یا۔ میں سننا چاہتا ہوں آپ کی آواز کہ تمہارا ہوں تمہارا
لیے ملایا جاتا ہے تاکہ عادت مضبوط ہو جائے. ہمیں یقین ہے یہ عادت قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی. حدیث سرکار کی موجود ہے. قبر میں ایک بندے کو، ایک انسان کو فرشتے اٹھائیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے، اس سے پوچھیں گے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس سے سوال و جواب کریں گے. اس بندے کو لگے گا کہ عصر کا وقت ہے، وہ کہے گا فرشتوں سوال بعد میں کرنا، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. یعنی اس کو نماز عصر پڑھنے کی عادت ہوگی، اس کی عادت اس کے ذہن میں ہوگی، اس کی عادت اسے یاد بھی آئے گی، اس کی عادت اس کے کام بھی آئے گی. میں کہتا ہوں یہ جملہ بھی ہماری عادت بن جائے. قبر میں جب آقا تشریف فرما ہو، ہم حضور کو دیکھیں، کوئی سوال و جواب نہیں، ہماری یہ عادت بھی ہمارے کام آئے. حضور کو دیکھیں تو پکارے تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا، بڑا گناہگار تھا مگر حضور کا وفادار تھا. اس کی عادت یہ تھی ہر روز سونے سے پہلے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے سوتا تھا. جب اس کا وصال ہو گیا، لوگوں نے اسے قبر میں دفنایا ہے، جنازہ پڑھ کے چلے گئے. کہتے ہیں رات کو سویا، خواب میں مجھے وہ پڑوسی مل گیا. میں نے پوچھا میرے ویر بتاؤ قبر کے حالات کیسے گزرے ہیں، پہلی رات کیسی گزری ہے. اس نے کہا منکر نکیر میرے قبر میں آئے، بڑی ہیبت ناک شکلیں تھیں، بڑی مکروہ صورتیں تھیں، بڑی کڑکتی گرجتی آواز تھی. جب منکر نکیر میری قبر میں آئے، ابھی منکر نکیر میرے قریب نہیں آئے تھے، میرے درمیان اور فرشتوں کے درمیان ایک شخص آ گیا. ایک جوان آ کے کھڑا ہو گیا، سیاہ زلفیں ہیں، سفید لباس ہے، گورا رنگ، دراز قد و قامت ہے. وہ جوان درمیان میں کھڑا ہے. اس نے خدا جانے فرشتوں سے کیا کہا، جانے کے لیے اشارہ کیا ہے اور پیغام دیا ہے فرشتوں لوٹ جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں آنے والا حضور کا سچا غلام ہے، میں گواہ ہوں اس کا. وہ فرشتے جب چلے گئے، وہ جوان میری قبر سے جانے لگا. میں نے دوڑ کے قدم پکڑ لیے. میں نے کہا او بندہ خدا ذرا نام تو بتا کے جا، اس مشکل وقت میں تو ہی میرے کام آیا ہے، ذرا اپنا نام تو بتا کے جاؤ. وہ جوان مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگا تو مجھے بھول گیا ہے، میں وہی درود ہوں، میں وہی سلام ہوں، شکل بدل کے تجھے بچانے آیا ہوں. اب پکارو تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا. ہمیں پتہ ہے حضور کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر. ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم گناہگار ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم خطا کار ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم سے بڑا بدکار بھی کوئی نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم سے بڑا خطا کار بھی کوئی نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم سے بڑا سزاوار بھی کوئی نہیں، مگر ہمیں یہ بھی پتہ ہے حضور سے بڑا لجپال بھی کوئی نہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضور کا ہی یہ فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے، میری
سفارش صرف گناہگاروں کے لیے ہے۔ اب اس حدیث کو مد نظر رکھو اور قیامت کے دن کی نیت کرو۔ یہ مدنی نیت بھی ہے، یہ مکی نیت بھی ہے، یہ قادری نیت بھی ہے، یہ رضوی نیت بھی ہے، یہ کل بزرگوں کی سکھائی گئی یہی نیت ہے۔ قیامت کے دن حضور کو دیکھیں گے اور یہی پکاریں گے، تمہارا ہوں تمہارا۔ آئیے احباب تھوڑی سی بات مزید آگے چلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی قوت سماعت، جب جبریل امین کی یہ شان ہے تو نبیوں کے سلطان کی کیا شان ہوگی؟ ابھی میں سیاح کی روایات آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک اور روایت حضور نے فرمائی، انی اسمع ما لا تسمعون وارا ما لا ترون۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ انج کہہ لو تاں بھی ٹھیک ہے، جو تسی نہیں سن سکتے میں وہ بھی سن لینا، جو تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اب ذرا غور کرنا اس جملے پہ، جو ما مطلق ہے اور عموم کے لیے آتا، الماء للعموم، یہ قاعدہ بیان ہوا اصول کی کتابوں میں۔ ما عموم کے لیے، جو کچھ تم نہیں سن سکتے میں وہ سن سکتا ہوں، جو کچھ تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ دیکھ سکتا ہوں۔ اب جو کچھ ہم نہیں نہ سن سکتے اور جو کچھ ہم نہیں دیکھ سکتے او دا نائی غیب ہے، وہ نہیں پہنچے میری گل تے۔ او بھائی اینو ہی غیب آکھ دینے، جو نہیں سن سکتے نہیں دیکھ سکتے جدا نہیں پتا وہی غیب ہے۔ کہ حضور کی فرما رہے ہیں، جو تسی نہیں سن سکتے نہیں دیکھ سکتے مینوں او دا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیویں سرکار فرمان کہ مینوں غیب ہے، اور کیویں دسن حضور کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اور کیسے بتائیں؟ ہم جنت کو نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ سکتا ہوں، ہم دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں، ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے فرما رہے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں۔ اور کیسے کہیں کہ مجھے علم غیب ہے، اور کیسے بتائیں؟ اور پھر حضور نے فرمائی اسی حدیث کے اگلے جملے ترمذی میں ہے، اطت السماء وحق لها ان تعظ۔ حضور نے فرمایا آسمان سے ایک چرچراہٹ کی آواز آئی ہے اور آسمان کا حق بنتا ہے وہ ایسی آواز نکالے۔ یعنی آسمان سے ایک آواز آئی، یہ لکڑی ہے، اس کو اگر پکڑ کے زور سے ہلائیں یا اس پر زیادہ وزن ڈالیں تو اس کی چونوں سے ایک آواز آئے گی، چون چون کی آواز، اس کو کہتے ہیں چرچرانا، ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا یہ آواز آسمان سے آئی ہے، چرچرا ایتھوں آواز کٹے چوڑ دی صوفے دی، او بندہ سامنے دیوار نال بیٹھے انہوں کوئی پتہ نہیں لگنا کی ہوا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں آسمان سے آواز آئی ہے، سمجھو نا گل، آسمان سے آواز آئی ہے اور میں زمین پہ بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ جو آسمان کی سنتے ہیں وہ غلام کی بھی سنتے ہیں، سن رہا ہوں چرچراہٹ کی۔ اور پھر صرف سنی نہیں، فرمایا وہ دا حق بنتا ہے آواز کڈے، وجہ بھی دسی بھئی آواز کیوں نکلی ہے، کیوں آئی ہے آواز۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے آواز اس لیے نکلی ہے، آسمان پر ایک 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رب کا کوئی فرشتہ نہ ہو اور رب کے سامنے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ یعنی آسمان دے ہر چپے تے کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے، ہر چپے تے کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے، 4 انگلیاں دے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ ہوں ذرا غور کری میری گل نال، ایک بندہ یہ دعویٰ کرے اس مسجد دے وچ ایک نمازی دے بہن دی جگہ بھی خالی نہیں، یہ دعویٰ کرے تو ضروری ہے وہ پوری مسجد وچ ہر نمازی دی جگہ نو ویکھدا ہوئے تے جاندا ہوئے۔ ممکن ہے ایتھوں خالی نہ ہوئے اس نکروں خالی نکل آوے، اس نکروں خالی نکل آوے، کدوں نکل آوے۔ اس دعوے دے سچا ہونے واسطے ضروری ہے
ہر نکر تے ہر کونے خدرے نو بندہ اچھی طرح واقف ہوئے تے جاندا ہوئے تے ویکھدا ہوئے تے بدستور ویکھدا ہوئے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اتھو جا کے باہر دعویٰ کرے ہو سکتا ہے پچھوں کو بندہ اٹھ کے ٹر جائے پھر خالی ہو جائے. جس ویلے اس ویکھیا سی اس ویلے خالی نہ ہوئے تے بعد وچ خالی ہو جائے، انج بھی ہو سکتا ہے. سو اس دعوے دی صداقت واسطے ضروری ہے جڑا بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ مسلسل مسجد دے ہر کونے نو ویکھ رہا ہوئے. ہن میں تواڈے نال گل کرن لگا ذرا جیوندیاں دی طرح سننا ہے تے جیوندیاں ہر جواب دینا ہے. میں کہنا یارو حضور دعویٰ کر رہے ہیں جنہ دے دعوے دی صداقت وچ کسے نو بالکل ایک رتی دے برابر شک نہیں. جڑا شک کرے او دے کفر چ شک کوئی نہیں. ہن توجہ کری حضور دعویٰ فرما رہے نے فرمایا آسمان تے 4 انگلیاں دے برابر بھی جگہ نہیں جتھے فرشتہ نہیں. اے دا مطلب ہے آسمان دے ہر چکے نو میرا نبی ویکھ رہا ہے تے مسلسل ویکھ رہا ہے.